یہ مسئلہ ہر طرح سے اٹھایا جائے گا. ٹیررسٹ فنانسنگ کے انٹرنیشنل ادارے ہیں, ان کے ایک طریقہ کار ہے, یہ سارا وہاں پہ کیا جائے گا. اور یہ دیکھیں کوئی نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی مختلف وارداتوں میں ان کی انوالومنٹ ثابت ہوئی ہے اور اس کیس میں بھی ثابت ہوئی ہے. پاکستان میں مودی سرکار کی دہشت گردی کے شواہد سامنے آ گئے. کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا. سی ٹی ڈی سندھ اور وفاقی حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی. ملزمان کی گرفتاری 8 جولائی کو عمل میں آئی. ملزمان میں سلمان، ارسلان اور عمیر شامل. اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لی. تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ملزمان نے ماتلی میں ٹارگٹ کلنگ بھی کی. سی ٹی ڈی کے مطابق را کی مالی اور لاجسٹک سپورٹ سے دہشت گرد گروپ کو چلایا جا رہا تھا. سنجے نامی ملزم بیرون ملک سے دہشت گردوں سے رابطے میں رہا. شہری عبد الرحمان کے قتل پر بھی بھارتی میڈیا میں جشن منایا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تربت کا دورہ. بلوچستان میں سیکیورٹی ڈائنامکس، خطرات اور کامیاب آپریشنز پر بریفنگ. سپہ سالار نے صوبے کی خوشحالی کے لیے بہتر گورننس، انفراسٹرکچر اور عوامی ترقی پر زور دیا. فیلڈ مارشل نے فوجیوں کے جذبے اور ملکی سلامتی کے لیے ان کی قربانیوں کو سراہا. جنرل عاصم منیر کا بلوچستان کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم. دورے کا مقصد سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا، ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کرنا اور فوجی اور سول اداروں کے ساتھ ہم آہنگی کو مضبوط کرنا تھا. پاکستان میں چھوٹے صوبوں کی تشکیل کا معاشی منظرنامہ. موجودہ انتظامی ڈھانچہ معاشی مسائل حل کرنے میں ناکام. اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کی رپورٹ جاری. چھوٹے صوبوں کے قیام کے 3 منظرنامے. 12 صوبے، 15 سے 20 صوبے یا 38 وفاقی ڈویژنز. 12 صوبوں کے قیام سے ہر صوبے کی آبادی 2 کروڑ اور بجٹ 924 ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے. 15 سے 20 صوبوں میں ہر صوبے کی آبادی 1 سے 16 کروڑ اور بجٹ 600 سے 800 ارب تک ہوگا. چھوٹے صوبوں کے قیام سے بجٹ اور وسائل کے بہتر استعمال کے امکانات پیدا ہوں گے. I think this is an opportune moment for Pakistan to take this forward with your help. And if blockchain and AI and crypto, all of this Web 3.0 overall in the context of new economy can deliver that for Pakistan, well, that is what we, and I'm sure collectively, what we are shooting for. ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن. تاجر اور سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے. وفاقی وزیر خزانہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. محمد اورنگزیب کہتے ہیں ملک کے 15% لوگ ڈیجیٹل کاروبار سے مستفید ہو رہے ہیں. مستقبل میں ڈیجیٹل اثاثوں کا رجحان بڑھے گا. ڈیجیٹل سرمایہ کاری سے متعلق ریگولیشنز کو بھی بہتر بنانا ہوگا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار تاریخی دورے پر بنگلہ دیش پہنچ گئے. پاکستانی سفیر اور بنگلہ دیشی سیکرٹری خارجہ نے ان کا استقبال کیا. نائب وزیر اعظم ڈھاکہ میں اہم بنگلہ دیشی رہنماؤں، چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس اور امور خارجہ کے ایڈوائزر محمد توحید حسین سے اہم ملاقات کریں گے. ان ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. سیاسی استحکام اور میثاق استحکام پاکستان کے لیے مذاکرات ناگزیر. نون لیگ نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی بات چیت کا راستہ نہیں روکا. پی ٹی آئی عدالتی ریلیف پر خوش اور فیصلے خلاف آنے پر تنقید کرتی ہے. 9 مئی کے واقعات ذہن سازی کے تحت ہوئے. عدالتوں اور نظام کا احترام سب پر لازم ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. جناح ہاؤس حملہ کیس میں اہم پیش رفت. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں ملزم شیر شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. ملزم کے خلاف ویڈیو شواہد، جائے وقوع پر موجودگی اور اسلحے کے استعمال کے الزامات پیش. وکلا صفائی. سلمان اکرم راجہ اور رانا مدثر نے گرفتاری میں 27 ماہ کی تاخیر کو غیر قانونی قرار دے دیا. ملزم کی رہائی اور کیس سے ڈسچارج کرنے کی اپیل. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پھر تنقید. 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے عزم. مریم نواز پر الزامات کو سیاسی چال قرار دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں جہاں پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلے ہوتے تھے. موجودہ حکومت میں ادارے آزاد اور خود مختار ہیں. پی ٹی آئی کو چادر اور 4 دیواری کی دہائی سے پہلے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے جرم کا حساب دینا ہوگا.
اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کی نامزدگی، پی ٹی آئی کمیٹی نے 5 نام بانی کو بھیج دیے۔ معین ریاض قریشی، علی امتیاز وڑائچ، اعجاز شفیع، شیخ امتیاز اور رانا شہباز شامل۔ بانی کی 1 نام تجویز کریں گے۔ آئندہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے قبل پی ٹی آئی کو اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا ہوگا۔ سندھ سمیت ملک بھر میں آج سے تیز بارشیں متوقع، الرٹ جاری۔ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل۔ محکمہ موسمیات کی گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی کی فضاؤں میں صبح سویرے کالے بادلوں کے ڈیرے۔ شہر فیصل سمیت مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار۔ لاہور میں کبھی ٹھنڈی ہوائیں تو کبھی سورج کی شعاعیں۔ شہر میں آج کسی بھی وقت بارش کا امکان۔ شہر قائد کے باسی شدید اذیت میں مبتلا۔ بارش کے بعد شہر کی صورتحال انتہائی خراب۔ کئی اہم شاہراہوں پر اب بھی برساتی پانی جمع، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی تاحال معطل، 100 سے زائد فیڈرز اب بھی بند۔ ملیر کالا بورڈ، گلشن اقبال، اولڈ سٹی ایریا، ایم اے جناح روڈ، کشمیر روڈ سمیت متعدد علاقے بجلی سے محروم۔ طویل بندش سے پانی کا بحران بھی شدید ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا ضلع غزر کے متاثرہ علاقے تالی داس کا دورہ، متاثرین سے ملاقات کر کے فوری ریلیف کی ہدایت۔ خیمہ بستی میں منتقلی مکمل، پانی، بجلی اور رابطہ سڑکوں کی بحالی کے احکامات جاری۔ متاثرین کے لیے محفوظ اور مستقل متبادل ولیج کے قیام کا فیصلہ، وزیر اعظم سے جلد مشاورت ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا بنیر کے متاثرین سے اظہار یکجہتی، کہتے ہیں حکومت نے دل کھول کر امداد دی۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ، زخمیوں کو 5 لاکھ، کسانوں کو 1 ارب کے بیج اور کھاد مفت، 3 ارب کے بلا سود قرضے، ہر متاثرہ شخص تک امداد پہنچے گی۔ پاک فوج، ریسکیو 1112، طبی اور زرعی ٹیمیں تندہی سے کام کر رہی ہیں۔ بورے والا میں دریائے ستلج سیلاب کی خطرناک صورتحال، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، این ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا اخراج 2 لاکھ کیوسک تک جا سکتا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے میں 80,000 کیوسک کا ریلا بورے والا سے گزرے گا۔ مقامی زمینداروں نے دربار حسین شاہ موزہ مڈھور پر غیر قانونی بند باندھا۔ موزہ گاہی شاہ اور موزہ رحیم شاہ کی آبادیوں کو خطرہ، علاقہ مکینوں نے اپنے گھروں کے گرد مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ کراچی میں پٹاخوں کے گودام میں خوفناک دھماکے کی تحقیقات میں مزید پیش رفت، 500 کلو گرام آتش بازی کا سامان جل کر خاک، 5000 کلو گرام مزید مواد خطرناک حالت میں موجود۔ ملزم حنیف کا غیر قانونی کاروبار مختلف شہروں میں اور بیرون ملک تک پھیلا۔ بم ڈسپوزل یونٹ کی رپورٹ میں فوری تلف کرنے کی سخت سفارشات، ملبے سے ایک اور لاش نکال لی گئی۔ جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ کراچی کے علاقے جمشید کوارٹرز میں خاتون کو ہراساں کرنے والا اوباش گرفتار، ملزم نے شدید بارش کے دوران راہ چلتی خاتون سے نازیبا حرکت کی تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے ذریعے بے نقاب حافظ محب اللہ کی شرمناک حرکت عوامی غصے کا باعث بنی۔ پولیس کے مطابق ملزم کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کبھی عوام کا قابل اعتماد ڈاکیہ، آج خسارے کا شکار ادارہ۔ پاکستان پوسٹ میں بد انتظامی، جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی میں ناکامی اور سخت مسابقت کے باعث شدید مالی بحران، 50 ارب روپے سے زائد کے خسارے، سست روی اور غیر مؤثر اصلاحات نے قومی خزانے پر بوجھ بڑھا دیا۔ نئی سروسز متعارف کرانے کے باوجود ادارے کی کارکردگی میں بہتری نہ آ سکی۔ ایک ایسے نواسہ رسول جن کے دسترخوان پر دشمن بھی اپنا پیٹ بھرتا تھا، لیکن اسی کریم اہل بیت علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آج یوم شہادت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا صبر، سخاوت اور حکمت کی وہ علامت جن کی زندگی انسانیت کے لیے آج بھی مینار ہدایت ہے۔ امریکہ اور بھارت میں سفارتکاری بھی اب صرف ذاتی تعلقات کا کھیل۔ مودی سرکار سے تجارتی کشیدگی کے بیچ امریکی صدر نے اپنے قریبی اور وفادار ساتھی سرجیو گور کو بھارت میں سفیر اور جنوبی وسط ایشیائی امور کا ماہر نامزد کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ گور نئے عہدے کے لیے سینٹ سے توثیق تک اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔
امریکی صدر پر تنقید کا خمیازہ، ٹرمپ کے سابق مشیر جان بولٹن کے گھر اور آفس پر چھاپا، اہم دستاویزات کے حوالے سے تفتیش، ایف بی آئی نے گھر اور آفس کی تلاشی لی۔ جان بولٹن امریکی صدر کے پہلے دورے صدارت میں نیشنل سیکیورٹی کے مشیر تھے، تاہم ٹرمپ پر تنقید کے بعد انہیں 2019 میں عہدے سے ہٹایا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے شدت اختیار کر گئے، تازہ بمباری میں 65 فلسطینی شہید، شیخ رضوان میں اسکول پر حملہ، درجنوں بے گھر افراد نشانہ بنے۔ اقوام متحدہ نے شمالی غزہ میں قحط کی باضابطہ تصدیق کر دی، ستمبر تک پورے خطے میں بھوک پھیلنے کا خدشہ۔ 27 مئی سے اب تک 2036 امداد لینے والے شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نیتن یاہو نے غزہ سٹی پر مکمل فوجی آپریشن کی منظوری دے دی۔ چین کے صوبے شنگبائی میں زیر تعمیر پل کا درمیانی حصہ گر گیا، حادثے میں 12 افراد ہلاک، 4 افراد لاپتہ۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق واقعہ پل کی تعمیر کے دوران اسٹیل کیبل کے اچانک ٹوٹ جانے کے باعث پیش آیا۔ حادثے کے وقت 15 مزدور اور ایک پروجیکٹ مینیجر موجود تھا۔ 57ویں ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں قومی تن سازوں کی شاندار کارکردگی، پاکستان نے مزید 2 گولڈ میڈل حاصل کر لیے۔ فیضان گل نے 170 سی ایم ہائٹس کیٹیگری میں تیسرا، بلال احمد نے چوتھا گولڈ میڈل حاصل کیا۔ چیمپئن شپ میں پاکستان نے گولڈ میڈلز کی تعداد 4 ہو گئی۔